میرا مشن اسکلفل پاکستان ہے. بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو. مجبوریوں کو مت کوسو, ہر حال میں جینا سیکھو. یہ ہمارے پروگرام کا پیغام ہے, اور اسی پیغام کو لے کے آگے چلتے ہوئے ہم ہر دن ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ٹیلنٹڈ فرخندہ عظیم ہیں, جو کہ میڈیکل بلنگ اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم فرخندہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ آئی ایم فائن. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. فرخندہ انٹروڈیوس کروائیں تاکہ ہمارے اور آپ کے ویورز آپ کے بارے میں مزید جان سکیں. اوکے جی, میرا نام فرخندہ عظیم ہے اینڈ آئی ہیو ڈن مائی MBA in human resource management and then I started my career in medical billing and I am a housewife, a mother of 4 kids. اور ابھی ریسنٹلی میں ٹریننگ بیچ جو ہے وہ رن کر رہی ہوں. میڈیکل بلنگ کی جو ٹریننگ ہے وہ میں کر رہی ہوں تاکہ اس کو ایک اچھے اس پہ لے کے جایا جائے یوتھ کو, اور خاص طور پہ فیمیل کو ایک اسکلفل جو ہے نا اپرچونیٹی پرووائڈ کی جائے. آج کل یہ میرا مشن ہے. جی ماشاء اللہ فرخندہ. فرخندہ, میڈیکل بلنگ اس ٹائم بڑا ٹاپ پہ جا رہا ہے یہ والا پروفیشن, تو آپ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ایکچوئل میں میڈیکل بلنگ ہے کیا, اور کون کون ہے جو اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے, یہ سیکھ سکتا ہے, یا کوئی اسپیشلٹی ریکوائر ہے اس کے لیے, کوئی ایسی ایجوکیشن ریکوائر ہے کہ جو میڈیکل بلر کے لیے. کائنڈلی اس کے بارے میں وتھ ڈیٹیل بتائیں تاکہ کوئی پرسن جو زیرو پہ ہے اور اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا وہ اس فیلڈ میں بآسانی آ سکے. اوکے, سب سے پہلے ایک کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ واٹ از میڈیکل بلنگ ان فیکٹ. ٹھیک ہے, کہ میڈیکل بلنگ کیا چیز ہے. ایکچولی میڈیکل بلنگ اس طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل سمپل سے اس کی دیتی ہوں کہ لیٹ سپوز پاکستان میں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یا تو ہم اس سے اپوائنٹمنٹ, کوئی اسپیشلسٹ ہے تو ہم اس سے اپوائنٹمنٹ اپنی کر لیتے ہیں اسکیجول. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو بھی سمٹمز ہیں ڈاکٹر کو ہم نے چیک اپ کرایا, ہم ایٹ دا مطلب ٹائم آف وزٹ ہم اس کو ساری پیمنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائگنوز کرتا ہے, اس کے بعد پرسکرائب کرتا ہے, میڈیسنز وغیرہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, مزید اگر وہ ہمیں کرتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اور چیزیں ہیں, تو مطلب کہ وہیں کی وہیں سب بلنگ ہو جاتی ہے, جتنی بھی پیمنٹ ہے وہیں پہ کر دی جاتی ہے. امریکہ میں ایسا ہے کہ وہاں پہ 95% سے لے کے 97% تک جو لوگ ہیں وہ میڈیکل انشورنس ان کے پاس ہوتی ہے. ان کی جو پیمنٹ ہے وہ ان کی انشورنسز ہوتی ہیں وہاں پہ, گورنمنٹ کی اور کمرشل انشورنسز دونوں ہیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ اپنی ایک اپوائنٹمنٹ اسکیجول کراتا ہے اور جب وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنے, تو وہاں پہ کوڈز یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک ہم اگر ڈاکٹر کے بعد پاکستان میں ہیں تو وہ سمپل لکھ دے گا فلو ہے یا ہیڈ ایک ہے اور اس نے پرسکرائب کر دیا. وہاں پہ یہ سب چیزیں نا کوڈز میں ہوتی ہیں. پھر وہ ایک مطلب سروسز اپنی دیتا ہے, وہ بھی ساری کوڈنگ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ سب کچھ جو سروسز وغیرہ انٹر کرتا ہے, اس کے بعد نا میڈیکل بلرز ہوتے ہیں جو کہ اس کے کلیمس کو انشورنسز کو سبمٹ کراتے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی میڈیکل جو بلز وغیرہ ہیں وہ ہم لوگ میڈیکل بلرز جو ہیں پرفارم کرتے ہیں. یہ پراپر ایک سائیکل ہے ساری. ٹھیک ہے, اور اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو شاید نا پاکستان میں وہ نمبر 1 پہ اگر کوئی جاب اگر سرچ آ رہی ہے یا ہنٹ کیا جا رہا ہے تو وہ میڈیکل بلنگ ہی ہوگی, میڈیکل بلر کو سرچ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کرائٹیریا, اگر کوئی میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو بالکل سمپل سا کرائٹیریا ہے. آپ گریجویٹ ہوں, ٹھیک ہے, آپ کمپیوٹر نون ہوں, اور اس کے علاوہ آپ کو مطلب اگر آپ کی اسپوکن انگلش بیسٹ ہے تو پھر آپ بہت زیادہ اچھا ایکسل کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ جو کمیونیکیشن ہے ان پرووائڈرس وغیرہ کے ساتھ, مطلب وہاں کے ڈاکٹرس کو ہم پرووائڈر یا PCP کہتے ہیں, تو وہ پھر اچھا رہتا ہے. آف کورس وہ کرتے ہیں. باقی ٹائم زونس کا ہوتا ہے, نائٹ شفٹ میں زیادہ تر یہ جاب ہوتی ہے, بٹ مارننگ میں بھی ہے, اور بہت اچھی مطلب یہ فیلڈ ہے. اگر اس میں آپ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. جی فرخندہ, کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ ہاؤس وائف ہیں جن کو بالکل نہیں پتہ کسی بھی چیز کا, تو وہ کتنے ٹائم میں اس چیز کو سیکھ سکتی ہیں, یا کوئی بھی بچہ جو ابھی جس نے گریجویٹ کیا ہے اور ابھی جاب کی تلاش میں ہے, تو یہ پروفیشن اس کو میڈیکل بلنگ کو چوز کرنا اس کے لیے کتنا بہترین رہے گا, اور وہ کتنا کہاں سے کم از کم ارننگ اسٹارٹ ہوتی ہے اس کی؟
اچھا ایکچولی ہاؤس وائف اور فیمیل کے لیے تو یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہے بینگ اے ہاؤس وائف اینڈ اے مدر آف 4 kids. الحمد للہ میں ایک بہت اچھی سیلری ارن کر رہی ہوں ٹھیک ہے گھر پر رہتے ہوئے. اور جہاں تک ہے کہ کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے, دیکھیں ڈفرینٹ دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے. ایک اگر آپ آتے ہیں کہ فریشرس کو اگر کوئی کمپنی ہائر کر رہی ہے تو وہ تقریباً 1 month تک کی ٹریننگ دیتی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس میں کوالیفائی کرتے ہیں لوگ, ان کو جو اسٹارٹنگ سیلری ہے وہ 30+ تو ہے مطلب فریشرس کے لیے ٹھیک ہے. اور جیسے جیسے آپ اس میں آگے ایگزل کرتے جاتے ہیں, اس کو سیکھتے جاتے ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کو پک کر لیتا ہے. تو 6 digit سیلری کہیں نہیں گئی. ایون دو میرے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں لائک جیسے آئی ہیو ٹولڈ یو کہ میں میڈیکل بلنگ کی ٹریننگ دے رہی ہوں, تو میرے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے رائٹ آفٹر میڈیکل مطلب اس کی ٹریننگ جیسی اینڈ ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے تقریباً 4 lakh+ بھی ارننگ اسٹارٹ کیا انہوں نے ٹھیک ہے. مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر. اچھا اگر آپ آن سائٹ جاتے ہیں اس جو میں ٹریننگ دے رہی ہوں, یا ویسے اگر آپ ایز اے فریشر کسی بھی میڈیکل بلنگ کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو وہ 1 month میں آپ اتنے ٹرین ہو جاتے ہیں, پھر مزید 1 مہینے میں آپ پریکٹیکلی بہت اچھا ٹرین ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں نا ایک میڈیکل بلر کی ارننگ کا ایک سافٹ ویئر انجینئر سے یا IT پروفیشنل سے یا پھر ڈاکٹر سے, تو میں آپ کو سیریسلی یہ بات بالکل حقیقت بتا رہی ہوں کہ ایک میڈیکل بلر ان سب کی ٹکر سے زیادہ اچھا ارن کر سکتا ہے. بٹ ڈپینڈ کہ وہ کتنا آگے جاتا ہے. جی یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے کتنا سیکھا اور کتنا کنسسٹنٹ رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی مطلب اچھا ایوری تھنگ نیڈس جو ہے نا وہ ایک آپ کی کتنی اس کے اوپر فوکس ہے. لائک اگر جتنا اس کو آپ اس میں جائیں گے, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں لائک کریڈینشلنگ کا ہے, کوڈنگ کا ہے. جو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں وہ بیسکلی RCM جو ہے نا اس کے اوپر دے رہے ہیں. اور ٹریننگ دینے کا ہمارا بیسکلی مقصد ہی یہ تھا کہ اکثر میڈیکل بلنگ جو کمپنیز ہیں ان کو فریشرز سے زیادہ نا ایکسپیرینس لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو اگر ایک بندے نے گریجویشن کر لی ہے اور وہ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے بٹ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تو یہ ٹریننگ اسٹارٹ کرانے کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ آپ بیسک میڈیکل بلنگ کے بارے میں جان لیں ٹھیک ہے. تاکہ آپ اگر کسی کمپنی میں ایز اے فریشر بھی جاتے ہیں تو آپ کو ایک تو ٹریننگ میں بالکل کانفیڈنٹلی آپ فیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. ٹریننگ میں آپ کو کوئی رہ نہیں جاتا اس طرح کا ڈاؤٹ کہ آپ آگے نہیں جا سکیں گے یا آپ سلیکٹ نہیں ہو سکیں گے. پلس اگر اس ٹریننگ کو بھی بہت اچھا سا لیا جائے, ایکسل کریے خود اسٹوڈنٹ, اس کو کوشچن آنسرز وغیرہ کا سیشنس کو جوائن کرے, کوئزز پراپر پرفارم کرتا ہے, تو مطلب وہ ایک طرح سے 6 to 8 months ایکسپیرینس بندہ کنسیڈر ہوتا ہے, تو ایک اچھی ہینڈسم سیلری اس کو آفر کرتی ہے میڈیکل بلنگ کمپنی. جی فرحندہ کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اگر ایک پرسن زیرو پہ ہے, چاہے وہ گرل ہے یا بوائے ہے, آپ کے پاس وہ آیا ایز اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے اسٹوڈنٹ, مطلب وہ 1 month کی ٹریننگ اگر آپ دے رہی ہیں تو وہ 1 month کے بعد اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ایزیلی جاب لے سکے؟ اور کیا فزیکل جاب لینا زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں ہم پریکٹس بہترین کر سکتے ہیں, یا ہمیں ریموٹ جاب بھی مل سکتی ہے؟ اچھا میں ویسے پرسنلی یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ آن سائٹ تھوڑا سا ٹائم لگائیں ٹھیک ہے. اگر آپ ایک دم سے ریموٹلی جاب کی طرف جا رہے ہیں تو آئی ریکمینڈ کہ تھوڑا سا آپ نا اس کو وہ کریں ٹھیک ہے, اس طرف آئیں. لیکن میں نے پھر جس طرح سے کہا تھا کہ ڈپینڈ آن اسٹوڈنٹ, ڈپینڈ آن اے پرسن کہ وہ کس طرح سے کرتا ہے. لائک میرے کافی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے فورن سے ریموٹلی جاب بھی ہے ماشاء اللہ سے, دے آر ارننگ ویری ہینڈسم سیلری. مطلب انہوں نے فورن سے وہ بھی کیا, وہ آن سائٹ نہیں گئے. بٹ پرسنلی میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ تھوڑا سا 3 to 6 months آپ آن سائٹ جاب کر کے اور آپ ارن کر سکتے ہیں. اس کا میں تھوڑا سا ارننگ کا بھی میتھڈ بتا دوں اگر جو ریموٹلی ارن کرنا چاہتے ہیں, کہ فری لانسرز جو ہوتے ہیں, فری لانسنگ کے جو پلیٹ فارمز ہیں لائک اپ ورک ہے, لنکڈن ہے, اور بھی ہیں فائبر وغیرہ ٹھیک ہے. آپ وہاں پر جا کے اپنا پرپوزل کوئی بھی مطلب اپنا سبمٹ کراتے ہیں. لیٹ سپوز کسی نے جاب کی ہوئی ہے کہ اس کو ایلیجیبلٹی یا پھر AR کے لیے ریکوائرڈ ہے. اچھا آپ نے دیکھیے میکسیمم اگر آپ وہ کریں نا $5 پر آور بھی, تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ مطلب مطلب ملینس میں سیلری آپ کی جاتی ہے پر آور ٹھیک ہے. تو اگر آپ میں اتنا اسکل ہے کہ آپ کو لائک کر سکتے ہیں گھر سے بیٹھ کر, تو اپنا کلائنٹ ہینڈ کریں اور گھر سے ہینڈسم سیلری آپ بس صرف اس کا نو ہاؤ سمجھ کے کہ کیا ہے سارا سرکل RCM کا کیا پروسیس ہے,
وہ جان کر آپ فوراً سے جو ہے نا بالکل 6 فگر سیلری ارن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. جی فرحندہ، ایکچوئل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی نیو کمر ہے اور اس نے 1 منتھ کورس کر لیا، لیکن ریموٹ جاب اس کو اس ٹائم تک نہیں ملتی جب تک وہ فزیکلی کہیں کرے گا نہیں، پریکٹس نہیں ہوگی، مطلب وہ اس قابل نہیں ہوگا. آپ ایسے پھر ریکمینڈ کریں گی کہ کوئی ایسا پرسن جس نے ابھی پراپر پریکٹس نہیں کی اور وہ فری لینسنگ پلیٹ فارم پہ چلا جائے تو اس سے وہ امیج خراب نہیں کرے گا اپنا بھی اور پاکستان کا بھی، یا یہ ٹھیک ہے کہ وہ چلا جائے اور وہاں سے وہ اگر کلائنٹ اس کو ملتا ہے، وہ اس نے بیڈنگ کی اور پروپوزل دیا اور ایکسیپٹ ہو گیا تو یہ بیسٹ ہے یا نہیں؟ یہ کائنڈلی بتائیں کہ ہمیں بغیر پریکٹس کیے اور بغیر فزیکل جاب کیے فری لینسنگ پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، میں نے جس طرح ابھی آپ کو پہلے کہا کہ میں ویسے ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پہلے آپ آن سائٹ ایکسپیرینس گین کریں، ٹھیک ہے، 3 to 6 months. بٹ اگین آئی ایم این ایگزامپل. میں نے ٹریننگ لی اور میں نے گھر سے ہی پہلا کلائنٹ ہنٹ کیا. مطلب میرے جو مینٹور تھے انہوں نے مجھے مطلب جس طرح سے گائڈ کیا، میں نے اپنا پہلا کلائنٹ ہنٹ کیا اور الحمدللہ بہت اچھا انٹرویو رہا اور مطلب کر لیا. وہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ڈپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ ہاں میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر رائٹ آفٹر ٹریننگ آپ کو اپ ورک کا بالکل نو ہاؤ نہیں ہے، بالکل ایک نیو فیلڈ ہے، تو آپ ایک دم سے اپ ورک سے نہ کریں، کیونکہ اگر وہ آپ کا نہیں اچھا ایکسپیرینس آتا تو آپ کو بیڈ ریویو مل سکتا ہے. اس سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کمپنیز ہیں جو ریموٹلی جاب آفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو جوائن کر لیں ریموٹلی اگر آپ نے کام کرنا ہے. لیکن اگین آئی ریکمینڈ کہ تھوڑا آپ آن سائٹ جائیں، وہاں پہ آپ ایکسپیرینس گین کریں، ٹھیک ہے. جی فرحندہ، کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ کس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ یہاں تک پہنچی تاکہ ہم بھی موٹیویٹیڈ رہیں. بینگ اے ہاؤس وائف آپ اپنی گھر کی ذمہ داریاں اور اپنی پروفیشنل ریسپانسبلٹیز لے کے چل رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں تاکہ ہم بھی موٹیویٹ ہوں اور اٹھ کھڑے ہوں. اچھا، اس پہ میں جو مین تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہوں نے ایک الحمدللہ ایک ایسی فیملی میں پیدا کیا جہاں پہ ایجوکیشن پہ بہت زیادہ اچھا فوکس کیا گیا میری، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا میرے پیرنٹس کو میں کریڈٹ دیتی ہوں، ایون دو آئی سیلوٹ دیم، کہ انہوں نے اتنا کانفیڈنس بلڈنگ میرے اندر کی، ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو میں اس کو کرتی ہوں کہ اس فیلڈ میں جب میں آئی ہوں اور اب دوبارہ سے جو میں اب گھر بیٹھ کے ریموٹلی کر رہی ہوں، میرے مینٹور ہیں، ٹھیک ہے، سر یاسر علی، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے بڑا کیا. پھر میرے ہسبینڈ خود اس فیلڈ میں موجود ہیں. لائک جب میں ریموٹلی کرنے لگی، پھر میں وہ تو آن سائٹ جاب وغیرہ کرے تھے، تو پھر میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے جو ہے بڑا مجھے موٹیویٹ کیا اس چیز میں. اور گھر بیٹھ کر میں نے الحمدللہ نہ صرف یہ کہ خود ارن کیا اور اس ارننگ سے بہت چیریٹی کی بھی کام کی الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے 8 بیچز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. مور دین 150 اسٹوڈنٹس ہیں میرے جن کو میں نے اس فیلڈ میں انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے. اس فیلڈ کو انہیں انٹروڈیوس کروایا، ایک اسکلفل ایک پاکستان بنانے میں ایک اچھا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے. تو آف کورس سارا کریڈٹ آپ کے ایلڈرس کو جاتا ہے، آپ کے فیملی ممبرس کو جاتا ہے. سب کی سپورٹ ساتھ ہوتی ہے تبھی آپ آگے جا کے کامیاب ہو سکتے ہیں. جی شروع میں تو فیس کرنا پڑتا ہے نا. اب آپ کے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹیو رہے اور آپ کو استاد بھی بہت اچھے ملے، تو وہ لوگ جن کو اسٹارٹ میں کوآپریٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ پھر گیو اپ کر جاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گی کہ ہم کیسے موٹیویٹیڈ رہیں اور گیو اپ نہ کریں؟ کہ جب ہمیں کچھ ملنے لگ جاتا ہے تو پھر تو سب ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹائم جس میں ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں اور اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. اس کے بارے میں کائنڈلی کچھ بتائیے گا. اچھا، جو بھی آپ نے اسکل کو چوز کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں میں سب سے پہلے بات یہ کہوں گی کہ گیو اپ نہیں کرنا کسی بھی صورت. لائک اگر آپ نے کوئی بھی فیلڈ ہے، صرف ایک میڈیکل بلنگ کی میں بات نہیں کر رہی، لائک کوئی بھی آپ MBBS ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ACCA کرنے جا رہے ہیں، وٹ ایور، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، پہلی بات یہ، ٹھیک ہے. ہرڈلز آتے ہیں، پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. سم ٹائم بندے کو بہت اسٹریس اور انزائٹی بھی ہو جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو وہ رزلٹ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، آؤٹ کم مجھے ویسا نہیں مل رہا، یا مجھے جابس نہیں مل رہی، یا اس طرح کی فرسٹریشن کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا، ٹھیک ہے. گیو اپ نہیں کرنا بالکل بھی. ایون دو کل میری کچھ اسٹوڈنٹس میری آئی ہوئی تھی جن کو پرابلم تھی، تو اب ہم لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں کوئی اپنا مینٹور سمجھتا ہے تو
لائک اگر آپ ہمارے کے پی کے سائٹ کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہاں پر اتنی پرمیشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لائک الحمدللہ دیکھیں آپ بھی ایک عبائے میں حجاب میں کر رہی ہیں چیزیں, میں بھی گھر سے بیٹھ کر نہیں کر رہی ہوں, تو لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے پہلے آن سائٹ بھی یہ جاب کی 2005 میں, ٹھیک ہے. بٹ ہم ان کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو اب ہم لوگوں نے نا کہنا ہے آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, جو آپ نے ایجوکیشن لی ہے ان کی, مطلب اگر فیملی میں اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو ایک پلیٹ فارم ان کو ایسا پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ ان کو تھوڑا تھوڑا سا کام دیا جائے ایز اے سپورٹ, ٹھیک ہے, کہ اس کو سیکھیں, اس کو اس سے لرن کریں, دین ارننگ کریں. پہلے سب سے پہلے اگر آپ فرسٹ ڈے سے یہ سوچیں گی نا کہ آج کا دن میں نے بس یہ کام کیا تو مجھے آج ہی ارننگ مل جائے اور اتنی مطلب آج ہی بہت اچھی اماؤنٹ ارن کرنے لگ جاؤ, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز میں آپ کو محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور محنت جب آپ کرتے ہیں تو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. اس پہ آپ کا توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر, اور جب آپ کا ایمان ہوگا تو آف کورس آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. میں آپ کے سامنے اگزامپل ہوں, ٹھیک ہے. میں اس فیلڈ میں 2005 میں نے جوائن کیا تھا شادی سے پہلے, پھر شادی کے بعد گیپ آیا تو میں بھی ایک طرح سے نیو بھی تھی, ٹھیک ہے, لیکن سب کی سپورٹ کے ساتھ, انکریجمنٹ کے ساتھ الحمدللہ میں بڑے کانفیڈنٹلی یہی اسکل جو ہے نا دوسروں کو سکھا رہی ہوں. اور آپ دیکھیں جو اسکل ہے نا وہ آپ سے کوئی چرا نہیں سکتا, ٹھیک ہے. لائک اگر ایک چور آپ کے گھر میں انٹر ہوتا ہے نا, وہ ہی کین اسٹول ایوری تھنگ, بٹ آپ کی اسکل آپ سے نہیں لے کے جا سکتا, آپ دوبارہ سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جتنا اسکلفل آپ رہیں گے تو اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. ہر اسکلس کو آئی تھنک جتنا آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان کو سیکھیں اور اس میں آگے بڑھیں. یہ نہیں کہ بس وہیں پہ اسٹاپ کر دیا کہ آج میں نے گرافکس سیکھ لیا, آج میں نے یہ سیکھ لیا بٹ میں نے آگے بڑھنا نہیں ہے. آپ نے آگے بڑھنا ہے, موٹیویٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح سے ہونا ہے کہ آپ نے اپنے لیے خود سے اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ آگے بڑھ سکیں, ٹھیک ہے, اپنی ہرڈلس کو اوور کم کر سکیں. جی فرخندہ, کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ میڈیکل بلنگ سیکھنے کے لیے بھی کوئی پیشن ہونا یا انٹرسٹ ہونا ضروری ہے یا ہر بندہ وہ کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی اسپیشل ایسا کرائٹیریا, جیسے اب میں گرافک ڈیزائننگ کر رہی تھی اور سوشل میڈیا مینجمنٹ کر رہی تھی, تو آپ ہی کے سر یاسر علی کا انٹرویو میں نے لیا, انہوں نے کہا آپ یہاں آ جائیں تو میں نے ان کو جوائن کر لیا. کہ دیکھنا چاہیے کہ ہر فیلڈ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, کہ اگر آپ خود کام کریں نہ کریں تو ہم اپنی کمپنی تو کریٹ کر ہی سکتے ہیں نا. ہمیں جو ہیڈ ہوگا کمپنی کا, اس کو کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ ہم باقی سب سے کیا کام لے رہے ہیں. تو کیا اس طرح بھی ہم کمپنی کریٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے اگر آپ مختلف فیلڈ میں ہیں تو آپ اپنی ایک کمپنی بنا لیں اور اس کمپنی میں آپ ڈفرینٹ امپلائی رکھ لیں, لیکن جو امپلائی کام کر رہا ہو آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں بھی کائنڈلی بتائیے گا کہ کمپنی کریٹ کیسے کی جاتی ہے, اور اگر کی جائے تو کتنا ٹائم ریکوائر ہے, اور کیا کچھ ریکوائر ہے اس کے بارے میں. اچھا, گھر سے اگر کام اسٹارٹ کرنا ہے نا, اگر ایک ٹیم آپ نے گھر سے بلڈ اپ کرنی ہے تو وہ تو 1 ڈے سے آپ کہہ لیں. لیٹ سپوز اگر میں یہ کام کر رہی ہوں, مجھے کلائنٹ مل گیا, ٹھیک ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس کے لیے سوٹیبل ہے میرے ساتھ ہیلپ کرانے کے لیے, میں نے آپ کو ہائر کر لیا, ٹھیک ہے, مطلب ابھی ریموٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. پھر مزید مجھے ایک اور کلائنٹ مل گیا, لیٹ سپوز, پھر میں نے اس کے لیے ایک پوسٹ کریٹ کر دی کہ مجھے اس اسپیشلٹی کیا, اس سافٹ ویئر, بیسکلی سافٹ ویئر پہ ساری بلنگ وغیرہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹیم ایک گھر سے بن گئی, مطلب آپ کو کوئی رینٹ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنا ایک نیٹ ورک ایک بنا لیا, ٹھیک ہے. اگر آپ پراپر ایک کمپنی کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح سے بڑی بڑی کمپنی ہے, PRG ہے, MTBC ہے, ٹھیک ہے, PM Tech وغیرہ ہے, اس طرح کی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنا رجسٹریشن کرانی ہوتی ہے, تو اس کا بھی اتنا کوئی لانگ پروسیس نہیں ہے, یہ اس میں بھی بہت زیادہ اماؤنٹ اتنی کنزیوم نہیں ہوتی. تو آپ ایک پراپر پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی کمپنی کو رجسٹر کرا کے تو ود ان اے منتھ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اپنے امپلائیز وغیرہ کو ہائر کر کے ایک اچھی اور بہت زیادہ اچھی آپ سیلری ارن کر سکتے ہیں. مطلب اگر میں اپنی کمپنی رن کرنا چاہ رہی ہوں, کہیں پہ میں آفس لیتی ہوں, رینٹ پہ کرتی ہوں, اور میں اپنے امریکہ میں رجسٹر کرا لوں, ادھر کرا لوں LLC, مطلب اس طرح سے میری کمپنی ہے, تو اور پھر میں امپلائیز ہائر کرتی جاؤں, ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ایک جو پرووائڈر ہے یا ڈاکٹر ہے, وہ اگر 70,000 لیٹ سپوز مہینے کا ارن کر رہا ہے, 30,000 ارن کر رہا ہے, تو اس کا 25% جو ہے نا اس کا امپلائیز پہ چلا جاتا ہے, کیونکہ اس نے ایک اسٹاف ہائر کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ فری لانسنگ کرتا ہے پاکستان یا پھر پاکستان ایشیا کے جو اور کنٹریز ہیں وہاں سے وہ
میڈیکل بلرس کو پک کرتا ہے تو وہ ہاں مطلب جو میڈیکل بلنگ کمپنیز ہیں وہ تو 4% 6% پہ جو اس کی ٹوٹل کلیکشن ہوتی ہے اس پر اس کو صرف چارج کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ سیپریٹ اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ منیمم $5 سے لے کے $25 پر آور تک آپ ارن کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں خود ہی, پاکستان جو امریکن کرنسی جو ڈالرز ہیں اس کو پاکستانی کرنسی میں, تو یہ دیکھیں کہاں لاکھوں میں اماؤنٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جی فرحندہ, تو یہ سب ڈسکشن اس لیے ہے کہ ہم اسکلفل پاکستان چاہتے ہیں, آپ بھی چاہتی ہیں, میں بھی چاہتی ہوں کہ ہمارا پاکستان اسکلفل رہے اور ہمارے گھر کا جو ایک سربراہ کما رہا ہے وہ نہ کمائے بلکہ ہم سب مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ہم پاکستان کو بھی اور اپنے حالات کو بھی اس مشکل سے نکالیں. تو پر مہنگائی کا رونا تو ہر بندہ رو رہا ہے, آپ کیا کہیں گی کہ کیسے ہم اس کو اوور کم کریں؟ کوئی ایسا میسج جو بہت موٹیویٹڈ ہو اور جو سنے وہ کام کرنے لگ جائے. اچھا, اگر صرف ایک میڈیکل بلنگ سے ریلیٹڈ اگر آپ میرے سے ایک میسج اگر یوتھ کے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو کائنڈلی پلیز اس فیلڈ کو جوائن کریں, کیونکہ بینگ اے پاکستانی, ٹھیک ہے, میرے خود دل میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ ہم بہت برے دور سے گزر رہے ہیں. لائک انفلیشن کا ریٹ اتنا ہائی ہے اور بلز اور یہ وہ, تو گھر کا ایک بندہ جو ہے وہ نہیں چلا سکتا, ٹھیک ہے. اگر آپ اسکلفل ہیں, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, تو آپ جو ہے نا ایک ہینڈسم سیلری جو ہے نا وہ ارن کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں آ کر. اسکل کو سیکھیں اور پھر گھبرائیں نہیں اس میں, ٹھیک ہے, اس میں آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. اور آپ اپنی کڈس کو ایک بہترین ایجوکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں, اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. اور وہ جو ایک آتا ہے نا کہ ہمارے بیسکلی جو ہم نے ٹریننگ سیشن یہ اسٹارٹ کیا تھا یوتھ کو سوچتے ہوئے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹس کر رہے ہیں ٹینشن میں آ کے, جی یہ ہے وہ ہے, تو نہیں, ایسا نہیں کرنا. ایون دو اس فیلڈ میں آ کر ہمیں باہر ملک جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو ہم اپنا سب کچھ بیچ کر سب کچھ سیل آؤٹ کر کے ڈالرز ارن کرنے مطلب یورپ یا امیرکن کنٹریز میں ہم چلے جاتے ہیں, ہم ادھر ہی بیٹھ کے اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنے ملک کو بھی ہم ترقی یافتہ ملک ایک بنا سکتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو بھی. کیونکہ جب ہم پروڈکٹیو چیزوں میں لگ جائیں گے نا تو پھر ہم نیگیٹیوٹی سے باہر نکل آئیں گے, ٹھیک ہے. تو جب ہم خود سیکھیں گے اسکل اور دوسروں کو پرووائڈ کریں گے, اچھی ارننگ کریں گے, اب تو آپ خود سوچیں گے پھر پازیٹیو سب چیزیں ہوتی ہیں. تو جب پازیٹیو امپریشن باہر کے ملکوں میں پاکستان کا جائے گا, اس کی یوتھ کا جائے گا, تو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے, آپ خود سوچیں. تو میں یہی کہوں گی کہ پلیز گیو اپ نہ کریں, کسی بھی فیلڈ کو آپ چوز کرتے ہیں ادر دین میڈیکل بلنگ بھی ہے اس میں ایکسل کریں, اور گیو اپ بالکل بھی نہیں کریں اس میں. مطلب یہ نہیں کہ اسٹریس یا انزائٹی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. باقی رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. اگر آپ نے حرکت کریں گے, اپنے آپ کو موو کریں گے, آگے بڑھیں گے, تو ہی اس کام میں آپ کے لیے برکت ہوگی. جی فرحندہ, اور کائنڈلی ایک سوال رہ گیا تھا کہ اس میں کوئی ایج لمٹ ہے کہ کوئی بھی اس میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ کہ جیسے بینگ اے ہاؤس وائف, مدر آف 4 kids, میں اس فیلڈ میں آئی, تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اس کے لیے کوئی ایج لمیٹیشن نہیں ہے. اس میں کائنڈلی تھوڑا بتا دیں. نہیں, اس میں کوئی ایج لمیٹیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ 60+ بھی ہیں ایون دو, ٹھیک ہے, اور آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہیں, آپ اس اسکل کو سیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرنے کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. علم حاصل تو عمر میں کیا جاتا ہے, تو یہ بھی ایک علم ہی ہے, ایک اسکل ہے. تو آپ کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن آپ کی اسٹرانگ ہے, آپ آرام سے کام کر سکتے ہیں بیٹھ کر ریموٹلی یا آن سائٹ جا کر, مطلب تو آپ بالکل جوائن کر سکتے ہیں اس فیلڈ کو. ایج کی اس میں کوئی قید نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو آن سائٹ جاب ہے ادھر ڈگری میٹر کرتی ہے کہ آپ گریجویٹ ہوں, ٹھیک ہے. تھوڑا سا گریجویٹ جو بندہ ہوتا ہے وہ اس میں میچورٹی زیادہ ہوتی ہے, وہ چیزوں کو ٹرمس کو سمجھ لیتا ہے, کیونکہ میڈیکل بلنگ فیلڈ میں جو وہ جو ہے ٹرمز وغیرہ یوز ہوتی ہیں, تو ایک ایجوکیٹڈ بندہ ان کو ایزیلی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فرحندہ, آپ میرے پروگرام میں آئیں اور آپ نے اتنی انفارمیشن دی اور انشاءاللہ جو سننے والوں کے لیے بہت یوزفل ہوگی. کائنڈلی ریویو دیں کہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے یا نہیں, یہ کتنے ہیلپ فل ہیں یوتھ کے لیے اور اسکلفل پاکستان کے لیے. جی سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے اس کو بھی کہ ماشاء اللہ دیکھیں آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ماشاء اللہ دیکھیں صرف آپ کے جو ٹائٹل ہی آ رہے ہیں نا کہ گرافک ڈیزائننگ بھی ہیں, اے آئی بھی ہے, ٹرینر بھی ہیں,
मेडिकल बिलिंग में भी है. देखिए अगर आप एक हाउस वाइफ हो के 4-5 स्किल्स आपने सीख ली हैं और उससे आप अर्न करनी है तो फिर बाकी क्यों नहीं कर सकती. ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं हर कोई. और जो आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं मैं इसको वाकई बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि इससे हम दूसरों को इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि जो गिव अप कर जाते हैं, पता नहीं ग्रेजुएशन कर लिए या मास्टर्स कर लिया तो अब हम बस डिग्रीज अपने गले में पहने और कुछ ना कर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जॉब नहीं मिल रही. तो आप सिर्फ एक जॉब हंटिंग में ना करें, आप अपने आप को स्किलफुल पर्सन बनाएं और निकलें. ठीक है, और होपफुली आपके इस प्लेटफॉर्म से जो मैसेज मैंने यूथ तक पहुंचाया है या फीमेल तक पहुंचाया है तो उनके लिए हेल्पफुल होगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन. औरत कभी मरियम, कभी हवा, कभी ज़हरा, औरत ने हर दौर में कौमों को संवारा. थैंक यू सो मच. आई लव यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह.